نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے احباب کی جانب سے میری توجہ اس طرف دلائی گئی کہ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کیا جائے، اس کے اندر اس کی پوری وضاحت کی جائے، مسلمان اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھایا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اس کی مخالفت صرف مسلمان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے اور یونیفارم سول کوڈ کے نقصانات سے آگاہ ہو چکا ہے، اس کے نقصانات سے واقف ہو چکا ہے، ہر وہ بندہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور اس کی مخالفت کرنا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ دیکھیے میں تھوڑی سی بات بیسک لیول پر آ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ دیکھیے یہ جو ہمارا ملک ہے نا ہندوستان، اس کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی امریکہ سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے پہلی ڈیموکریسی ہے اور ہندوستان یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ سب سے بڑی ڈیموکریسی کیسے؟ کہ اس ملک کے اندر دنیا کے ہر رنگ و نسل کے، ہر طرح کے مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر ذات کا، ہر مذہب کا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ملک کا جو دستور ہے وہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ ہر بندہ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، بودھ ہو، جین ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، پارسی ہو یا کچھ بھی ہو، وہ بندہ اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق اپنے معاملات کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ شادی کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، گود لینے کے معاملات ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، ان ساری چیزوں میں جیسے کہ مسلمان اپنے علماء سے پوچھ کر کے عمل کرتا ہے، ویسے ہی اس ملک کے اندر بسنے والے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کے ہر گوشے میں عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، اس کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ خصوصی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بسنے والے ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک بیسک لیول کی چیز ہے جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب آگے اس بات کو سمجھیں کہ اس طریقے سے یونیفارم سول کوڈ کے فوائد گنوائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر الگ الگ لوگ رہتے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، تو ان سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ ایک قانون ہوگا تو پورے گھر کا چلنا آسان ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا کہ باپ کے لیے الگ قانون ہو، بیٹے کے لیے الگ قانون ہو، ماں کے لیے الگ قانون ہو، بہو کے لیے الگ قانون ہو؟ اس طریقے سے تو گھر کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جائے گا۔ اب اس گھر کی مثال لے لیں اس ملک کے لیے کہ اس ملک کے اندر بھی ایک ہی قانون ہونا چاہیے، ورنہ ملک چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اب تک ملک نہیں چل رہا تھا 75 سالوں میں، اب تک ملک نہیں چلا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی قانون سب کے لیے لانا ہے تو اسلامی شریعہ کا قانون لے آؤ، نہیں لائیں گے۔ تو مصیبت یہ نہیں ہے کہ کون سا قانون آئے گا، مصیبت یہ بھی تو یہی نہیں پتا کہ قانون میں آنے کیا والا ہے، اور بہت ممکن ہے کسی ایک خاص قوم کا قانون اٹھا کر کے سب پر جو ہے تھوپ دیا جائے، سب پر لاگو کر دیا جائے۔ یہ سردردی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر بسنے والے جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان سب کو پریشانی ہو جائے گی۔ آدیواسیوں کے لیے بھی پریشانی ہو جائے گی، عیسائیوں کے لیے بھی پریشانی ہو جائے گی، سکھوں کے لیے بھی پریشانی ہو جائے گی، مسلمانوں کے لیے بھی پریشانی ہو جائے گی۔ اگر صرف ایک قوم کا قانون، مثال کے طور پر ہندوؤں کا قانون اٹھا کر کے سب کے اوپر تھوپ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ایک ہی قانون ہوگا اور سب کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو یہ پریشانی صرف مسلمانوں کی۔ ایمانداری سے سوچیں، نیوٹرل ہو کر کے سوچیں، یہ پریشانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر ہندوستانی کے لیے یہ مسئلہ بن جائے گا۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر لاء کمیشن آف انڈیا نے ہم سے سوال کیا ہے کہ UCC کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اب اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک طریقہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم بھی اس تعلق سے اپنا جواب دے سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک QR کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کوڈ کو آپ اسکین کریں۔ اسکین کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک لنک آئے گا، اگر یہ لنک کام نہ کرے تو اس لنک کو آپ کاپی کر کے کروم میں پیسٹ کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ اس لنک کو کروم کے اندر پیسٹ کر دیں گے تو وہاں پر آپ کو آپشن ملے گا کہ آپ اپنی زبان چوز کریں، اپنی لینگویج چوز کریں، آپ وہاں پر اپنی پسندیدہ زبان کو منتخب کریں۔ اس کے بعد خالی جگہ میں آپ صرف اپنا نام لکھیں، آپ اس کے بعد جی میل اوپن کریں اور جی میل اوپن کرنے کے بعد وہاں پر صرف سینڈ کے بٹن پر کلک کریں، آپ کا جو جواب ہے نا وہ آٹومیٹکلی وہاں پر پہنچ جائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنا جواب، اپنی رائے حکومت تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو چیز وہ کرنے والے ہیں اس سے اس ملک کے شہری راضی ہیں یا ناراض ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ پروردگار آنے والے معاملات میں مسلمانوں کے حق میں خیر کا معاملہ فرمائے۔